معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ سوم، باب نمبر 6۔ گھاٹے کا سودا کبھی نہ کرو، جہانگیر نے کہا تھا، ورنہ تمہارے نیک جذبے ہوا میں ہی اڑتے رہیں گے، کسی کے ہاتھ میں نہ آئیں گے۔ دور سے حالات کو دیکھ کر پہچانو، کیونکہ ان کی باغیں پیچھے کھڑے ہونے والوں کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہیں۔ علی احمد نے یہ کام تمہارے سپرد کیا تھا، اعجاز نے کہا۔ تمہیں ہی سجتا ہے، آخر تمہاری خدمات کوئی کم تو نہیں؟ درست ہے بھائی اعجاز، بشیر نے ڈولتے ہوئے لہجے میں جواب دیا، مگر آخر تمہیں بھی تو کبھی نہ کبھی اس جدوجہد میں کودنا ہے۔ پھر آج ہی صحیح، تمہارے اور میرے بیچ کون سا فرق ہے؟ او نو، اعجاز نے ہولے سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہمت کرو، آج تمہارا ہی ڈنکا بجے گا۔ مایوس ہو کر بشیر نے ایک بار پھر تقریر کو ابتدا سے پڑھنا شروع کر دیا، مگر بس سے اترتے ہی اتنا بڑا مجمع دیکھ کر اس کا سانس سوکھ گیا۔ اعجاز اسے تسلی دیتا ہوا جلسہ گاہ کی جانب لے چلا۔ ننگے کھیتوں کے ایک وسیع میدان میں جلسہ لگا تھا۔ ایک جانب چھوٹا سا شامیانہ نصب تھا، جس کے نیچے لکڑی کے تختوں کا مختصر سا سٹیج کھڑا کیا گیا تھا۔ سٹیج پر دریاں بچھا کر 4-5 کرسیاں اور ایک میز رکھ دی گئی تھی۔ دو نوجوان ایک اونچے سے ڈیسک پر رکھے ہوئے مائکروفون کی تاروں کو بچھا رہے تھے۔ باقی کا اجلاس کھلے آسمان تلے تھا۔ کوئی 100 کے قریب لوگ جمع ہو چکے تھے، مگر ابھی چاروں جانب سے مختلف گروہ جوگ در جوگ پہنچ رہے تھے۔ بیل گاڑیوں، تانگوں اور پیدل جلوسوں کی آمد لگی تھی۔ بیچ بیچ میں اکا دکا گھڑ سوار بھی دکھائی دیتے تھے۔ ہر چھوٹے بڑے جلوس کے ساتھ اپنا ڈھولچی تھا، جو دور سے ڈھول پیٹتا ہوا نظر آتا تھا۔ جیسے ہی یہ جلوس مجمع سے آ کر ملتا، ڈھول کی تھاپ بدل جاتی، ڈھولچی کے مشاک ہاتھ مشین کی مانند چلنے لگتے اور بانس کی کھچیاں ڈھول کی تنی ہوئی کھال پہ اس طرح دھم دھم بجنے لگتی، گویا خود کار فائر کرنے والے ہتھیار ہوں۔ اس کو سن کر نعرے لگانے اور ناچنے والوں کے بدن چند لمحوں کو منجمد ہو جاتے، جیسے کہ ان کا خون اچھال مارنے سے پہلے اس تال کے ساتھ ساتھ اٹھ رہا ہو۔ جیسے ہی وہ تال ٹوٹتی اور ڈھولچی اپنی مخصوص دھمال کی جھولدار تھاپ دھم دھمادم دھم دھمادم شروع کرتا، مجمع کا بند ایک دم ٹوٹ جاتا۔ بیسیوں بازو اور بدن ہوا میں اٹھتے اور پاؤں تھرک تھرک کر زمین پر پڑنے لگتے۔ ساتھ ہی جلوس کے مجموعی حلق سے شیر کی سی چنگاڑ برآمد ہوتی۔ زندہ باد اور پائندہ باد کے بیچ اللہ اکبر اور یا علی کے نعرے بلند ہونے لگتے۔ چند منٹ تک یہی جوش و خروش رہتا، پھر جیسے ہی ایک مختلف سمت سے نئے جتھے کی آمد کی دھمک کان میں پڑتی، نعرے بند ہو جاتے اور مجمع کی آنکھیں دور سے اٹھتے ہوئے گرد و غبار پہ لگ جاتی۔ آہستہ آہستہ اس گرد میں سے ناچتے، نعرے لگاتے ہوئے کسانوں کی شکلیں نمودار ہونے لگتی۔ لوگوں کی متلاشی نظروں میں اشتیاق کی چمک ہوتی کہ دیکھیں اب کس شہر، کون سے قصبے، کہاں کے موضوع کے جلوس کی آمد ہے۔ جتھے والوں نے جھنڈے، پرچم اور کتبے اٹھائے ہوتے، جن پر جلی حروف میں اپنے علاقے کا نام، کسان تنظیموں کے نعرے اور حبہ لیڈروں کے احوال درج ہوتے۔ ان کے سربراہ گیندے، موتیے اور دیسی گلاب کے ہاروں سے لدے پھدے اپنے حواریوں میں گھرے ایسے چل رہے ہوتے گویا فوج کے کمان کر رہے ہوں۔ مجمع ان کے قریب آنے کا انتظار کرتا۔ جو ہی وہ جلوس بڑے جلسے میں آ کر شامل ہوتا، ان کے ڈھول کی دھمادم یکدم دھم 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 کی تیز گردان میں بدل جاتی اور سارا پروگرام نئے سرے سے شروع ہو جاتا۔ اعجاز اپنی عمر میں میلوں ٹھیلوں کے اندر شامل ہوتا رہتا تھا، مگر اس نوعیت کا اتنا بڑا جلسہ دیکھنے کا موقع اسے پہلی بار ملا تھا۔ یہ سماں ایسا انوکھا تھا کہ دل میں امنگ پیدا کرتا تھا۔ یہ کس بات کی امنگ تھی؟ یہ سماں ایسا انوکھا تھا کہ دل میں امنگ پیدا کرتا تھا۔ یہ کس بات کی امنگ تھی؟ اس کا علم اعجاز کو نہ تھا، بس ایک ترنگ کی کیفیت تھی جس سے دل اچھلنے لگتا، خیال اڑان کرنے لگتا، چیزوں کو چاہنے کی خواہش پیدا ہوتی اور زندگی روشن اور پر امید نظر آنے لگتی تھی۔ مجمع کے اندر گھومتے پھرتے ہوئے آخر ایک موقع پر اعجاز کو دفتن اس بات کا احساس ہوا کہ وہ شے جو اس کے خون میں ترنگ پیدا کرتی تھی وہ ان کسانوں کا رنگ تھا،
ان کی آنکھوں میں جو بے باکی تھی، ان کی چال میں جو بے فکری اور آواز میں اعتماد کا جو رنگ تھا، وہ اعجاز نے فصل کی کٹائی کے موقع پہ یا کشتی کبڈی کے دنگلوں پر دیکھا تھا، مگر وہ صرف وقت کے وقت کو آتا تھا اور موقع کے گزر جانے کے بعد ایک بار پھر کسانوں کی زندگیوں میں روزمرہ کی کلاشی در آتی تھی، جس کے ساتھ وہ اپنی اپنی بساط کے مطابق گزارا کرتے تھے، جیسے کہ صدیوں سے ان کے آباء و اجداد کرتے آئے تھے۔ آج اس اجلاس کے اندر کسانوں کا انداز کچھ اور تھا۔ ڈھول کی تھاپ پہ ان کی چال ڈھال نئی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے دن رات کی حاجتوں سے چھٹکارا پا چکے ہیں اور اب انہیں اپنے آباء و اجداد کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ ان افراد کو دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ اپنے جدی ورثے کو ہٹا کر اس کی جگہ پہ خود آ کھڑے ہوئے ہیں اور اب یہ بذات خود اپنی نسل کی بنیاد رکھیں گے۔ اعجاز ہجوم کی ریل پیل کے درمیان اپنے آپ سے بے خبر کھڑا اس احساس کے سنہری لمحوں کا لطف لے رہا تھا۔ اس عجیب و غریب امنگ کی کیفیت میں اس نے محسوس کیا کہ اس کا سینہ پھیل کر چوڑا ہو گیا ہے اور خون کا دوران رگ رگ کو پھڑکا رہا ہے، جیسے کسی محبوب کی چاہت میں دل پگھلا جا رہا ہو۔ اچانک اس کے ارد گرد مجمع پر خاموشی چھا گئی۔ چاروں طرف سے چھوٹے بڑے ڈھول رک گئے، صرف مغرب کی جانب سے ایک ڈھول کی تھاپ اٹھتی رہی جو بتدریج قریب آتی جا رہی تھی۔ سارے جلسے کی نظریں اس کی طرف لگی تھیں۔ مائکرو فون پر ایک 9-10 سالہ بچہ کچی سی آواز میں نعت گانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے ارد گرد خاموشی کو محسوس کر کے وہ بھی ٹھٹک کر چپ ہو گیا۔ اب جہاں تک نظر جاتی تھی سر ہی سر دکھائی دیتے تھے، جن کی نگاہیں مغرب سے آنے والے جلوس کی جانب اٹھی تھی۔ شیخ صاحب ہیں، ہاں شیخ صاحب کا جلوس ہے، لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے۔ ملک صاحب بھی آئے ہیں، ہاں ہاں ملک صاحب کیوں نہیں آئیں گے، ان کا اپنا علاقہ ہے۔ ان خوشنود چہروں پر امید کی ایک ایسی جھلک تھی کہ اعجاز کا جی چاہنے لگا جو کچھ بھی اس کے پاس تھا وہ دے دے، مگر ان لوگوں کو مایوس نہ ہونے دے۔ نیا جلوس اب قریب آ چکا تھا۔ ہر طرف کسان کمیٹی اور نیب کے بینر سر بلند تھے۔ سینکڑوں پاؤں کی دھول میں اٹے ہاروں سے لدے پھدے لیڈر فاتح جرنیلوں کی مانند جلوس کی قیادت کر رہے تھے۔ اس جلوس کی بل کھاتی ہوئی لہر دیکھتے ہی دیکھتے بڑے جلوس میں اس طرح آ کر ملی جیسے کوئی پرشور نالا دریا میں آ کر شامل ہو جاتا ہے۔ فضا کسان مزدور اتحاد زندہ باد، نیشنل عوامی پارٹی زندہ باد، قائد کسان زندہ باد اور لیڈروں کے ناموں کے نعروں سے گونجنے لگی۔ مجمع میں ایک شورش تھی جس کی اٹھان پر دھکیلا جاتا ہوا اعجاز اپنے جتھے سے بچھڑ گیا۔ لیڈروں کو ان کے کارندوں اور جلسے کے منتظمین نے نرگے میں لے کر سٹیج پر چڑھا دیا۔ نعرے بدستور جاری تھے۔ 3 لیڈر جن کے چہرے کانوں تک ہاروں میں چھپے ہوئے تھے چند مقامی معززین کے ہمراہ سٹیج کی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ چھوٹے موٹے لیڈر اپنے اپنے ہار پہنے لکڑی کے سٹیج پر چاروں طرف ٹانگیں لٹکائے چہرے سامعین کی جانب اٹھائے بیٹھے تھے۔ اعجاز اپنی جگہ پہ کھڑا اشتیاق سے پہلی بار ان لیڈروں کو دیکھ رہا تھا جن کے اس نے نام ہی سن رکھے تھے۔ عقب سے کسی نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا۔ اعجاز نے مڑ کر دیکھا تو بشیر احمد کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلدی کا رنگ پھیلا تھا۔ اعجاز نے گھبرا کر اپنا ہاتھ بشیر کی پشت پر رکھا اور اپنے ذہن کی تمام تر قوت ہتھیلی پہ مرکوز کر کے تسلی کی۔ کوئی رو بشیر کے بدن میں داخل کرنے کی صحیح کی۔ اس سے زیادہ اس وقت اعجاز کچھ بھی کرنے کے قابل نہ تھا۔ مجمع کی ہلچل ابھی تھمی نہ تھی۔ کئی منٹ سے سٹیج کے انچارج مائکرو فون پر آ کر لوگوں سے بیٹھنے کی درخواست کر رہے تھے۔ سامنے سے ایک نوجوان نے آ کر مزدوروں اور کسانوں کی یکجہتی کے لیے ترنم سے ایک انقلابی نظم پڑھنی شروع کر دی۔ اس کے بعد ابتدائی مقررین کے نام پکارے جانے لگے جنہیں ساتھ ہی تلقین کی جاتی کہ وہ 2-4 منٹ سے زیادہ کا وقت نہ لیں، کیونکہ جلسے کی پالیسی اور لیڈران کی خواہش کے مطابق زیادہ سے زیادہ مقامی اور علاقائی مقررین کو خطاب کی دعوت دی گئی ہے۔ تقریریں شروع ہو چکی تھی۔ ان تباہی کلمات کے باوجود چھوٹے مقرر کو خطاب کے دوران ہاتھ سے پکڑ کر چپ کرایا جاتا اور اگلے آدمی کا نام پکارا جاتا تھا۔ ایک موقع پر بشیر کو دیکھ کر اعجاز کے جی میں آیا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر بشیر کا نام
مقررین کی فہرست سے محو ہو جائے، مگر اس نے اس وقت تک اپنا ہاتھ مضبوطی سے بشیر کی پشت پہ جمائے رکھا جب تک اس کا نام سٹیج سے پکارا نہ گیا۔ اب رسالے والا کسان کمیٹی کے سربراہ کسان حقوق کے انتھک سپاہی شیخ علی احمد جلسے سے خطاب کریں گے۔ اس اعلان پر رسالے والے کے جتھے سے جو مجمع کے مشرقی کونے پر جمع تھا، ڈھول کی تیز تھاپ اور شیخ علی احمد زندہ باد کے نعرے بلند ہونے شروع ہو گئے۔ سب لوگوں کے سر شیخ علی احمد کو دیکھنے کی توقع میں اس طرف کو مڑ گئے۔ کئی سیکنڈز گزر گئے مگر جتھے سے کوئی شخص برآمد نہ ہوا۔ نعرے آہستہ آہستہ ختم ہو گئے، پھر ڈھول بھی خاموش ہو گیا۔ مجمع سے باتوں کی پھنکار اٹھی۔ لوگ اٹھنے بیٹھنے، کپڑے جھاڑنے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ بشیر کی پشت پر اعجاز کے ہاتھ نے ہولے سے اسے آگے دھکیلا۔ مائکرو فون پر آدمی نے کہا، شیخ علی احمد صاحب اگر موجود ہیں تو سٹیج پر تشریف لائیں۔ بشیر نے بے کسی سے آنکھیں اٹھا کر اعجاز کو دیکھا۔ اس کے چہرے کی پلاہٹ کے اندر سرخی کی دھاریاں نمودار ہو رہی تھیں۔ چلو تمہارے اوپر دباؤ ختم ہوا۔ اعجاز نے سرگوشی میں تسلی دی۔ تقریر کی ضرورت نہیں، جا کر علی احمد کا پیغام پڑھ دو۔ اللہ اللہ خیر صلاح، جاؤ۔ بشیر نے قدم اٹھایا اور کمزور چال سے چلتا ہوا سٹیج کی جانب بڑھا۔ مجمع کی پھنکار تیز ہو گئی۔ بشیر کو دیکھتے ہی مشرقی کونے سے رسالے کے جتھے کا ڈھول بج اٹھا اور چودھری بشیر احمد زندہ باد، رسالے والا کسان اتحاد زندہ باد ایک بار پھر بلند ہونے لگے۔ بشیر نے ان کی جانب ہاتھ اٹھا کر جواب دیا۔ اعجاز کا دل دھک دھک کر رہا تھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے بشیر میں گویا جان پڑ گئی۔ وہ ہجوم کے اندر لمبے لمبے ڈگ بھرتا سٹیج پر جا چڑھا۔ اعجاز کا دل خوشی کے مارے اور بھی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ بشیر نے سٹیج پر چڑھنے کے بعد ایک آدمی کی مدد سے مائکرو فون کا پیچ کھول کر اسے اپنے قد کے برابر نیچا کیا، اس کے سامنے اپنا منہ جمایا اور بولنا شروع کر دیا۔ کسان اتحاد کے ادنا خادم شیخ علی احمد صاحب ناسازی طبع کے باعث تشریف نہیں لا سکے۔ مجھے یہ اعزاز بخشا گیا ہے کہ ان کا پیغام پڑھ کر سناؤں۔ پھر اس نے ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور یکے بعد دیگرے متعدد نعرے لگوانے شروع کیے۔ کسان اتحاد، وہ چیخا، زندہ باد۔ مجمع نے جواب دیا، جو واوے وہ بولا، اوہی کھاوے، مجمع گرجا۔ قائد کسان زندہ باد، قائد مزدور زندہ باد، شیخ صاحب زندہ باد، ملک صاحب زندہ باد۔ ہر نعرے کے بعد اس کی آواز میں گرج پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ اعجاز حیرت کے مارے منہ کھولا گلا پھاڑ پھاڑ کر بشیر کے نعروں کا جواب دے رہا تھا۔ جب نعرے ختم ہوئے تو بشیر چند لہجے کو ساکت ہو گیا، جیسے اپنی ہی آواز سے ٹھٹک کر رہ گیا ہو۔ پھر اس نے ہاتھ میں پکڑے تقریر والے 2 کاغذ اپنے سامنے اٹھائے اور بولنا شروع کیا۔ بشیر کے وجود پہ اعجاز کا انہماک اس درجہ تھا کہ اتنے فاصلے سے بھی اس کو بشیر کی انگلیوں کا ہلکا سا ارتعاش صاف دکھائی دے رہا تھا، جس کے باعث تقریر والے صفحات کپ کپا رہے تھے۔ اعجاز کو علی احمد اور بشیر کے ساتھ اپنی تقریر اتنی بار دہرانی پڑی تھی کہ خود اسے زبانی یاد ہو چکی تھی۔ جیسے جیسے بشیر پڑھتا جاتا تھا، اعجاز کے ہونٹ بے آواز طور پر ساتھ ساتھ ہلتے جا رہے تھے۔ جیسے جیسے بشیر پڑھتا جاتا، اعجاز کے ہونٹ بے آواز طور پر ساتھ ساتھ ہلتے جاتے تھے، گویا کسی امام کے پیچھے لقمہ دینے کو کھڑا ہو۔ تقریر کے دوران بشیر کی زبان صرف ایک آدھ بار ذرا سی لڑکھڑائی، مگر اس کے لہجے کی مضبوطی بدستور قائم رہی۔ اعجاز کے دل کی دھڑکن آہستہ آہستہ معمول پہ آنے لگی۔ اس کے خدشوں کا ہیجان تھمنے لگا۔ جلسے میں داخل ہونے کے بعد پہلی بار بشیر کا دھڑکا اس کے دل سے اترنا شروع ہوا تھا، گویا اسے یقین آتا جا رہا ہو کہ بشیر اب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا ہے۔ اس کا دھیان اب گرد و غبار میں اٹے ہوئے مجمع کی جانب بڑھتا جا رہا تھا، جس کے اندر وہ پھنسا پھسایا کھڑا ہوا تھا۔ بیساکھ کی کاٹتی ہوئی دھوپ میں تپے ہوئے گرد کے ذرے سوئی کی نوکوں کی مانند گردن میں سوراخ کر رہے تھے۔ اعجاز کو یہ سوچ کر حیرت ہوئی کہ بشیر کے اندیشے میں اس نے گرمی کے اس جہنم کو ذرہ برابر محسوس نہ کیا تھا۔ اعجاز گو کسان بچہ کسان تھا، مگر اپنی کھلی رنگت اور نسبتاً سہل زندگی کی نشانیوں کی بدولت اس ہجوم میں الگ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سر پہ رومال پھیلائے پسینے میں شرابور کھڑا تھا، جبکہ اس کے گرد
جلی ہوئی عنابی جلد والے کسان جن کے چہروں پہ صرف نمی کی ایک ہلکی سی تہ چمک رہی تھی، یوں بے خبر بیٹھے تھے جیسے دل جمعی سے دھوپ سیک رہے ہو۔ یہ لوگ، اعجاز نے سوچا، ایک الگ قوم ہے، کٹورا بھر لسی پہ دن گزار دیتے ہیں اور پیشاب پیلا نہیں ہونے دیتے۔ اعجاز کی نظر پشت در پشت بیٹھے ہوئے کسانوں سے اٹھ کر لمحے بھر کو چاندی کے سے لش پش کرتے آسمان پہ گئی اور خیرہ ہو کر لوٹ آئی۔ اوپر سے اس نے سوچا، آگ برسے یا پانی، ہر حال میں آسمان سے ان لوگوں کا ساتھ ہے، یہ بدن کی کوف سے آزاد ہیں۔ میں، اس نے افسوس کے ساتھ سوچا، جو برحق ان میں شامل تھا، ان سے ہٹ چکا ہوں۔ بشیر کی تقریر ختم ہوئی۔ رسالے والے کے دستے سے ڈھول کی تھاپ اور نعروں کی آوازیں ایک دم سے اس طرح بلند ہوئیں جیسے گرد کا بھپکا زمین سے اٹھا ہو۔ باقی کے جلوس میں سے چند لوگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ کئی جگہوں سے لوگوں نے اٹھ اٹھ کر کپڑے جھاڑے اور ادھر ادھر دیکھ کر پھر بیٹھ گئے۔ بعض لوگ محض جگہ بدلنے کو اٹھے اور ایک قدم پرے جا بیٹھے۔ اعجاز کی توجہ رسالے والوں کے نعروں اور ہوا میں اٹھتے ہوئے بازوؤں پہ مرکوز تھی کہ اچانک اس کی کوہنی کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ بشیر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ فرتے جذبات سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پلاہٹ کی بجائے راکھ کا رنگ پھیلا تھا، جیسے کہ وہ پچھلے چند منٹ کے اندر آہستہ آہستہ بھسم ہوتا رہا ہو، مگر اس کی آنکھوں میں ایک تیز گرم سی چمک تھی، گویا کسی دبی ہوئی چنگاری نے جان کی رمق کو روشن کر رکھا ہو۔ اس غیر قدرتی شکل کو دیکھ کر اعجاز کے دل میں اس کے لیے ایک دھڑکتا ہوا خدشہ پیدا ہوا۔ اس نے جلدی سے بشیر کو بازو سے پکڑ کر اور اپنے ساتھ چلاتے ہوئے رسالے والے کے جلوس کی جانب لے چلا۔ ابھی وہ چند قدم ہی گئے تھے کہ اعجاز نے بشیر کے چہرے پہ ایک اور نگاہ ڈالی اور رک گیا۔ مان اسے خیال آیا کہ بشیر مجمع کی شورش کو سنبھال نہ سکے گا اور ممکن ہے کہ راستے میں ہی ڈھیر ہو جائے گا۔ اس نے اپنا رخ بدلا اور بشیر کو تھامے تھامے دوسری جانب سے نکل گیا۔ بشیر بے احتجاج اس کے ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ رسالے کا جلوس اپنی کود پھاند میں مصروف تھا۔ اسٹیج سے اگلے مقرر کے نام کا اعلان ہوا تو اس شخص کے جلوس نے ڈھول بجانے اور نعرے لگانے شروع کر دیے، جس سے رسالے والوں کا خروش کچھ دب گیا۔ اعجاز اور بشیر اسی غلغلے کی اوٹ میں ہجوم سے نکل کر سڑک پہ پہنچ گئے۔ اعجاز بشیر کو لیے ٹالی کے ایک گھنے درخت کے سائے میں جا کھڑا ہوا۔ پیشتر اس کے کہ رسالے کے جلوس والوں کی نظریں ان پہ پڑتیں، سڑک پہ ایک بس آتی دکھائی دی۔ اعجاز نے اسے ہاتھ دیا اور دونوں اس پہ سوار ہو گئے۔ جیسے جیسے بس جلسہ گاہ سے دور ہوتی گئی، بشیر کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا۔ آہستہ آہستہ اس کی جلد پہ سرخی کی لہر دوڑنے لگی اور آنکھوں کی چمک معمول پہ آ گئی۔ اس وقت اعجاز کو احساس ہوا کہ بشیر کی ہڈیوں میں بھری ہوئی جان سخت گیر ہے۔ علی احمد کارروائی سن کر بڑا راضی ہو گیا۔ اعجاز نے کہا، ہاں۔ بشیر کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ پھیلی۔ خدا کرے ان کا بخار اتر جائے۔ رستے میں انہیں ایک بس بدلنی پڑی۔ چیختی چلاتی ہوئی، چولوں اور پھنکارتے مارتی ہوئی انجن والی بس پہ دھچکے کھانے کے بعد جب وہ اپنے چوک پہ اترے تو ٹھوس زمین پہ قدم رکھتے ہی انہیں تنو مندی کا احساس ہوا۔ ان کے دل میں فتح کی سرشاری تھی۔ اعجاز نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ علی احمد شیخ سے ملتے ہی وہ کہے گا، جلسہ مار لیا شیخ، اب اٹھ کے بیٹھ جاؤ۔ رسالے والے کا نام بڑے بڑے لوگوں تک پہنچ گیا ہے۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ بشیر اپنے ہیجان کے اندر فوراً ہی بول پڑے گا۔ شیخ کے نام کا ٹل کھڑک گیا ہے۔ کیوں چودھری اعجاز، کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ اور وہ اپنا چہرہ علی احمد کے منہ کے قریب لا کر کہے گا۔ ملک صاحب اور شیخ صاحب اسٹیج پر بیٹھے تالی بجانے لگے تھے۔ یہ باتیں سن کر علی احمد کا چہرہ کھل اٹھے گا۔ اس کے نمایاں تھوتنی والے چہرے پر مسکراہٹ بکھر جائے گی اور چھوٹی چھوٹی تیز آنکھیں چمکنے لگیں گی۔ بدن کے اندر خوشی کی لہر دوڑنے پر ممکن ہے کہ اس کا بخار اتر جائے۔ دوسری جانب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرتے جذبات سے اس کی حالت مزید بگڑ جائے۔ شاید مناسب ہو کہ اتنے زوردار طور پہ جلسے کا احوال پیش نہ کیا جائے۔ ایک عرصے تک اعجاز کی زندگی کے اندر اور باہر ابتلا کا دور رائج رہا تھا۔ دل کی ناچاکی نے ہاتھ بڑھا کے گھر کے اندر انگلیاں پھیلا رکھی تھیں۔
وہاں سے نکل کر اعجاز نے خلق خدا سے ایک رشتہ استوار کیا تھا۔ اس دوران اسے کسی رخ سے بھی کامرانی کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوا تھا، لیکن ایک اندرونی قوت تھی جو اسے اس راستے پر آگے ہی آگے چلاتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ آج کا دن آ پہنچا تھا۔ دن بھر کے اعصابی تناؤ کے بعد آخر کامیابی کا احساس ہونے پر اعجاز کے اندر ایک خوش کن ماحول پیدا ہو چکا تھا۔ اسی کیفیت میں وہ بشیر کے ہمراہ علی احمد کے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا اور دور سے ہی انہیں گلی کا کوہرام نظر آ گیا۔ گلی کے دھانے پہ ایک کل بلاتا ہوا ہجوم تھا جس کے اندر مرد، عورتیں اور بچے سبھی شامل تھے۔ اللہ خیر کرے بھائی اعجاز، بشیر بولا، دیکھ رہے ہو؟ اعجاز نے کوئی جواب نہ دیا۔ دونوں دھڑکتے ہوئے قدموں سے چلنے لگے، گلی کے کونے پہ جا کر رک گئے۔ مرد، عورت، بوڑھے، جوان اور بچوں کا مجمع گلی کے اندر تک پھیلا تھا۔ مردوں کی زبان پہ تھا حملہ ہو گیا حملہ، اور عورتیں پکار رہی تھی، ہائے بدبختوں نے ظلم کر دیا۔